سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد قادم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الفعل والمرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزرے، ایک جماعت کو دیکھا جو بیٹھی تھی، تو آپ رک گئے اور رکنے کے بعد اس لوگوں سے آپ مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ بھائی تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ تو وہ جماعت کے جو لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ذرا گھبرا گئے تھوڑا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہاں بس کچھ بھی نہیں، اس لیے بیٹھے تھے کہ بس ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ نے جو ہم پہ احسان کیے ہیں ہمیں، اس کی وجہ سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو سرکاری دور سے سن ارشاد فرمایا کہ واقعی تم یہ کام کر رہے ہو، اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو کہنے لگے جی ہاں، تو اسی لیے بیٹھے، سب یہی کام ہے ہمارا، اور تو کچھ نہیں کر رہے۔ تو فرمایا یہ میں نے جو پوچھا ہے بدگمانی نہیں کر رہا، مجھے پتا ہے، لیکن مجھے تعجب ہوا تھا بیٹھ کر دیکھا، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں پر آسمان پہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، تو یہ انعام دیکھ کر تمہارا کتنا بڑا انعام ہے اللہ پاک نے تمہیں دیے، تو کتنا بڑا فعل ہوگا وہ، جس پر کتنی بڑی بشارت ہے اس پر اللہ کے ذکر کرنے کی، مسجد کے اندر انسان کو توفیق نصیب ہو۔ تو کتنے تعجب و حیرانگی کا اظہار نبی پاک نے کیا، اور کس طریقے سے تعریف فرمائی اللہ کا ذکر کرنے والوں کی، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا اور بتایا اللہ کا ذکر کرنے کو۔ جب کوئی بندہ کسی جماعت کی شکل میں بیٹھ جائے اور کوئی دنیا کا مقصد نہ ہو انسان کا، اور صرف ایک مقصد ہو اس کا کہ اللہ کا ہمیں ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس سے بھی آگے ایک اور مقصد ہے حقیقت میں ذکر کا، جس پر اتنا بڑا انعام دیا گیا ہے کہ اللہ کو ہم نے پانا ہے۔ اصل مقصد تو ذکر کا یہ ہے نا
اللہ کو ہم نے پانا ہے. جب آدمی کسی چیز کی تلاش کرتا ہے نا تو اس تلاش کے لیے بچہ گم ہو جائے تو کہاں کا مارا پھرتا ہے. کبھی اس گلی میں جاتا ہے, کبھی اس گلی میں جاتا ہے, کبھی اعلان کراتا ہے, کبھی اشتہار دیتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. اللہ اکبر. جب انسان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت موزن ہو جائے تو وہ بھی اس طرح بے قرار ہو جاتا ہے اللہ کو پانے کے لیے کہ اللہ کو تلاش کریں, اللہ کو پائیں, ہم بھی پائیں اللہ کو. حقیقت میں اللہ کا پانا کیا ہے کہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے انسان. اللہ کو مل تو نہیں سکتا, دیکھ تو نہیں سکتا, بلکہ کیا تلاش کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے. قرآن حکیم میں جیسے ایک آیت ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے انہی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کی تلاش میں ہوتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے کہاں تلاش کروں. تو یہ بھی ایک نبی تھے, العظم نبی ہیں, صاحب کتاب ہیں. تو یہ کتنا بڑا جملہ تھا اور ایک دعا تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میں تجھے کہاں تلاش کروں. تو کس قدر محبت اور اندر ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی. ایک نبی بھی کہہ رہا ہے کہ میں تجھے تلاش کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے, اور یہ ہماری بہت بڑی نصیحت ہے. ہم سب بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کو تلاش کریں. ہم بھی تلاش کے چکر میں گھومتے تو پھرتے ہی ہیں ماشاء اللہ کسی طریقے سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ بھی ہم بھی سن لیتے ہیں. فرمایا مجھے تلاش کرنا ہے. تو پوچھے میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر لوگوں میں جن کے ٹوٹے ہوئے دل ہوں ان میں جا کے مجھے تلاش کرو. ٹوٹے ہوئے دلوں میں نہ بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ایک شعر ہے علامہ اقبال کا. کبھی آپ نے دیکھا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بھی دیکھیں کوئی چیز ٹوٹ جائے تو انسان اس کو کیا کرتا ہے؟ سجا کے رکھتا ہے. آپ کی پلیٹ ٹوٹ گئی کہاں جاتی ہے؟ بن میں. گلاس ٹوٹ گیا کہاں جاتا ہے؟ بن میں جاتا ہے, کیونکہ اس کی قیمت ختم ہو گئی. آپ نے 10 پاؤنڈ کے ایک بہت بہترین کپ لیا کہ بیٹھ کے اس میں چائے پئیں گے, اس کو سجا کے رکھا, اوپر سے گرا, نیچے گر گیا, ٹوٹ گیا. کہاں گیا 10 پاؤنڈ کا؟ کدھر تو نہیں. تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جو چیز ٹوٹ جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے. اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ جو دل ٹوٹ جائے وہ اونچا ہو جاتا ہے. کتنی قیمت ہے ٹوٹے ہوئے دل کی, آپ دیکھیں. بس پھر یہی تو اللہ نے کہا بس پھر نفسا کا مال لذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ. یہ ہے وہ لوگ حقیقت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو یاد کرتے ہیں, صبح بھی یاد کرتے ہیں اور شام کو بھی یاد کرتے ہیں. صبح شام اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں. اس چیز میں اللہ کو تلاش کرتے ہیں. یریدون وجہہ, اس میں ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہے؟ اللہ کی تلاش ہے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے. کوئی اور مقصد نہیں ہے ان کا. مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کریں, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دونوں چیزوں میں بڑی چیز اچھی بتائی ہے اللہ کو تلاش کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ نے پوچھا تو رشتہ بتا دیا کہ جن کے دل ٹوٹے ہیں ان کے پاس جاؤ. پتہ چلتا ہے کہ کسی نیک اور صالح انسان کی صحبت جو ہے وہاں اللہ کی تلاش جاری کرنی چاہیے ہمیں. اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے در پہ پہنچ جائے آدمی کسی اللہ والے کے, تو یقینی انشاءاللہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی, اللہ کو پار تلاش کرنے کا معاملہ بن جاتا ہے. دیکھنا یہ کہ ٹوٹا ہوا دل سے کیا مراد ہے. کون لوگ ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں؟ ٹوٹا دل تو وہ ہے نا, ٹوٹا والا وہ ہوتا ہے جس میں شکستہ ہو.
تو یہ وہ شکستہ دل کیسے ہوتا ہے؟ کون سا دل شکستہ ہوتا ہے؟ شکستہ دل وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کہ لوگ مزے کر رہے ہوتے ہیں، جو دل دنیا کے مزوں میں مست ہوتے ہیں، تو جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے وہ اللہ کی بندگی میں مست ہوتا ہے. وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ دل جو ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، یہ اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہوتا ہے. وہ جو دل ہوتے ہیں دنیا کے پکے دل، وہ دنیا کے مزوں میں اور احکامات کو ختم کرنے میں اور ہر اللہ کی جو ناپسندہ چیزیں ہیں جو ناپناہ کی گئی ہیں ان میں مست رہتے ہیں. اور جو شکستہ دل ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کا پابند ہوتا ہے، اس کی حدود کی پابندی کرتا ہے، اس سے ہٹتا ہے، اس سے نہیں چھوڑتا. جب ایسے انسان شروع ہو جائے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی شروع کر دے اور جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں منع کرنے کے لیے ناپسند ہے، اس سے رکنا شروع ہو جائے، اور اس پر جو مصائب اور مصیبتیں جب آتی ہیں، ان چیزوں کے بعد جب جو تانے پڑتے ہیں، جو طنز ہوتے ہیں، جو کیفیات ہوتی ہیں، جو مصائب اور مصیبت ہوتی ہیں، جب ان چیزوں کو برداشت کرنا شروع کرتا ہے تو دل شکستہ ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح ٹوٹتا ہے دل. اللہ ایسے نہیں کہ بھائی یہی تو ہے ذکر کا مطلب، کہ ذکر سے مطلب تو یہ نہیں کہ بھائی ہم دنیا کی رغبت بھی قائم رہے اور محبت دنیا بھی رہے اور اللہ کے احکامات کو بھی ترک کرتے رہیں اور دنیا کو بھی چھوڑتے رہیں، بس ذکر کرنے سے اللہ مل جاتا ہے. ایسے نہیں ملتا. یہ بھی جبھی تو یہ کہا موسیٰ السلام کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. تو پہلی چیز تو سمجھ آئی کہ الحمدللہ ایسے انسان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اللہ کو تلاش کرنے کے لیے. ایک نبی کو بتایا جا رہا ہے کیسے انسان کی صحبت ہو کہ جس کا دل شکستہ ہو. تو جب ایسے انسان کے پاس انسان بیٹھتا ہے، ان کو صحبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ اپنی محبت اس کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. دیکھیں ہر انسان کے لیے ضروری ہے بھائی. یہ رمضان ہمیں بتا رہا ہے، اس لیے رمضان ہمیں آیا ہے کہ آخرت کا معاملہ ہم اپنا صحیح کر لیں. دنیا جو ہے یہ تو چھوڑنی ہے ہم نے، آخرت کے معاملے کو صحیح کریں. اللہ پاک نے جو ہمیں ڈیوٹی دی ہے اس کی ہم پابندی کریں، جو ہمیں حکم فرمائے ان حکم کو مانیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فقط فاز فوزا عظیما. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی ہو، آپ کا اتباع اونچے درجے پر، اعلیٰ درجے پر ہو. یہ ہمارا ٹارگیٹ اور یہ منزل ہے. اس منزل کو پانے کے لیے جو بھی مصائب اور مصیبت آئیں گے تو اس سے دل جڑے گا تو نہیں، پھر دل تو ٹوٹتے ہی ہے نا دنیا کے حساب سے. ظاہر ہے دنیا میں انسان تکلیف برداشت کرے گا تو دل شکستہ ہوگا. دنیا کو دیکھے گا یہ تو اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، یہ ہو رہا ہے، مزے کر رہے ہیں لوگ، یہ کر رہے ہیں. لیکن تب الحمدللہ ایسے لوگ تھے جس کے لیے قرآن کے اندر یہ آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وہ صحابہ کرام تھے جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تھے جماعت، جس کے پاس آپ نے تعجب کیا تھا کہ تم لوگ یہ اللہ کو یاد کر رہے ہو. اور صاف صفا میں بیٹھنے والے صحابی تھے، دنیا کو ترک کیا تھا، اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے. ترک کرنے سے مراد یہ نہیں کہ چھوڑنے میں تکلیف ہو ان چیزوں کو، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے ماننے میں انسان کو کوئی دشواری نہ ہو، تب دل انسان کا وہ بن جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں الحمدللہ دنیا کے اندر موجود ہیں، جو نیک اور سہلا لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں. ان کی صحبت میں آدمی جائے، پہلے تو سوچے کہ بھئی ہم نے یہ واقعی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، بہت خراب ہو گئے ہیں، بڑے غلط کام کرتے ہیں، بڑے برے کام کرتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرنی ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے.
اپنی نمازیں پکی کرنی ہیں، اپنے احکامات کو پکا کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے اور شریعت پہ چلنا ہے. یہ سب چیزیں ہم اپنی بنائیں، اس کا فکر پیدا ہو، پھر اس کی تلاش جاری کی جائے. تو الحمدللہ سب سے پہلا سٹیپ جو بتایا ہوا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کیا جائے اور اچھی صحیح نیت سے کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے ساتھ دیتا ہے. اس نیت کے ساتھ جائیں گے، بیٹھیں گے تو الحمدللہ یقین اللہ پاک وہاں پر ہمیں نیک اور صالح کر دے گا اور زندگی ہماری صحیح ہو سکتی ہے. تو یہ سننے اور باتیں کرنے سے تو نہیں آتی، اس وقت انسان کو پریکٹیکل کام کرنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے. اور مشکل بھی نہیں ہے کسی آدمی کو تلاش کرنا، کسی انسان کو تلاش کرنا. مشکل اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر انسان کی نیت صحیح ہو، اور نیتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ واقعی یہ بندہ جو ہے یہ حرام کو ترک کرنا چاہتا ہے، یہ فراڈ کی دنیا سے نکلنا چاہتا ہے، دھوکہ بازی سے ختم کرنا چاہتا ہے، اور جہنم کا اس میں خوف پیدا ہو گیا ہے، اور یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. اس کو سمجھ آ گیا بھئی یہ زندگی جو بیکار ہے اور میرے اختیار میں نہیں، نفس مجھے جو ہے وہ کرنے نہیں دیتا. یہ کام دل میں خواہش تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ میں حرام سے کیسے بچوں، بڑا مشکل دشوار، اور یہ دل سے دنیا میرے کیسے نکلے، اور اللہ کے احکامات ماننے مجھے کیسے آسانی آئے. تو پہلے تو یہ فکر انسان میں خود ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے انسان کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت پہ چلتا ہے. جب یہ نیت ہو جاتی انسان کی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی اسٹیپ بتاتا ہے، پھر گائیڈنس دیتا ہے. اللہ پاک اس کی ضرور دیتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ جو ہے بیچارہ صحیح ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہونا چاہ رہا ہے اس کے دل میں، اور یہ چاہتا بھی میں صحیح ہوں. پھر جب وقت جا کے وہ کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ اس کو منزل ملنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرما دیتے ہیں. جو خواہشات کو لے کر آیا تھا، دنیا کی محبت بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے، حرام نہیں کھاتا، قناعت کر لیتا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، نہیں کہتا جتنا مجھے مل رہا ہے الحمدللہ اس پہ اکتفا کرتا ہے. حلال کا پتہ ہے، خوف اتنا ہو جاتا ہے کہ ایک ایک پیسے کا مجھے حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. میں نے جب یہ نیت کر کے آیا الحمدللہ کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، اور جا کے بھی کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے تو پھر یہ چیز اس کو مل جاتی ہے. پھر تو اللہ کا فضل اس پہ ہو جاتا ہے کہ وہ نیت لے کر آیا تھا کہ میں نے دنیا ختم کرنی ہے، تو دنیا اللہ پاک ختم کرا دیتے ہیں. پھر اس میں ہمت آ جاتی ہے، پھر وہ سب چیزوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اگر نیت ہی نہ ہو ہماری کہ بھائی بس ایسے ہی آگے ذکر کریں گے، ذکر میں بیٹھیں گے، بس ذکر ہوگا جی، ہم تو کیوں آئے جی؟ بس ذکر سیکھنے ہیں جی، ذکر کرنے ہیں، ذکر کرنے ہیں. یہ تو کوئی مقصد نہیں ہوا، یہ تو کوئی مقصد تو نہیں ہے. جب تک نیت ہی آدمی نہ ہو تو ذکر سر کیا کرے گا؟ مجھے بتائیں. نہیں، میری نیت نہیں ہے، کسی انسان کی نیت نہیں ہے کہ میں نے مسلمان نہیں ہونا، میں نے مسلمان نہیں ہونا. اس کو آپ پڑھائے جائیں کلمہ، وہ پڑھتا رہے گا کلمہ، مسلمان ہو گیا. وہ کیسے ہوگا؟ دل میں تو وہی بھوت ہوگا جس کو پوچھتا ہے. کیا ہم ظاہر میں دیکھیں کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے مسلمان ہونے، پڑھے جا رہے کلمہ، بڑی اونچی بلندگی سے پڑھ رہا ہے، اونچی سے پڑھ رہا ہے. جیسے ماشاء اللہ ہم کیا کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جھومتے بھی ہیں، اونچتے بھی ہیں. کسی کے دل میں آئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابھی تک؟ مجھے بتائیں. اگر یہ ایک کلمہ آ جائے الحمدللہ تو دنیا انسان کی بدلتی چلی جاتی ہے. پھر تو اس سے بڑے گا اور کیا چیز ہے؟ اب ہم بولتے رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا، صبح پڑھ لیا، شام پڑھ لیا، صبح پڑھ لیا، باہر نکلے کام وہی، حرام بھی سب، تھوک بھی دنیا بھی وہی، دل کے اندر کوئی کیفیت نہیں. لوگ تو کہیں بڑا ذکر کرنے والا ہے جی، تو ماشاء اللہ بہت کرنے والا ہے.
اللہ نہ کرے کہ ہم اس حالت میں اس دنیا سے جائیں. یہ بہت بڑے عذاب کی بات ہے, بہت بڑے عذاب کی بات ہے. یہاں تبل دھوکہ ہو جاتا ہے آدمی کا اس میں. یہ کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہونا نہیں ہونا صحیح, تجھے ماننا نہیں کہ تو اس پہ توکل ہم نے نہیں کرنا, ہم تجھ پہ توکل نہیں کریں گے. ہم نے تو بھائی جو دل کے اندر ہمارے بھوت ہیں ہم نے اس پہ چلنا ہے, کام ہمارے وہی رہیں گے, ایک منٹ ٹچ سے مس نہیں ہونا ہم نے, کام ہم نے وہی کرنا ہے. کہتے رہنا حسبنا اللہ نہیں ملو, یہ بھی کہنا ہے. استغفار بھی کرتے رہیں گے, استغفار میں کون سی استغفار. اب اسے رمضان کو تو ضائع نہ کریں اس طریقے سے دھوکے بازی کے ساتھ. ذرا سی بات لگتی ہے, بس نیت کرے یار. اب اس نے ایک انسان نے نیت کی کہ میں مسلمان ہوں, اسے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دے گا, مسلمان ہو گیا, پکا مسلمان ہو گیا. لفظ بے شک اس کے منہ سے نہ نکلے بیچارے, اس کی زبان تو نہیں عربی, نہیں سمجھے میری بات. لیکن کیا قبول کرنے والی کون سی ذات ہے؟ جو عرش پہ بیٹھا ہے. وہ تو نہ نکلے لفظ, لیکن اس کی نیت تو ہے نا میں مسلمان بننا ہے. میں نے اس کے اشد اللہ کو قبول کر لیا, جس نے کہا قبول ہے, شخص مسلمان ہے. یہ نیتوں کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ شہادت کے درجے دے دیتا ہے, بغیر اس کے شہادت کے درجے مل جاتے ہیں انسان کو. نیت تو ایسی چیز ہے, نیت تو بہت بڑی چیز ہے, پکی چیز ہے. اب یہ کہ جب تک ہماری نیت نہیں ہوگی, نیت کا اظہار کیسے ہوتا ہے, نیت کا اظہار کیسے ہوتا ہے وہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہم کہہ کے جاتے ہیں حسبنا اللہ, باہر نکل کے ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جناب اتنے سال ہو گئے ابھی حسبنا اللہ کا مطلب نہیں ہے سمجھے. بولنا تو آ گیا ان کو, لیکن وجہ اس کی کیا ہے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ جو نیت لے کے آتے ہیں, اللہ اکبر, ایسے بھی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نیت لے کے میں گھبرا چکا ہوں دنیا سے, حرام سے بچنا چاہتا ہوں, ان تمام چیزوں سے لعنتوں سے بچنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ پاک اور صاف زندگی مجھے دے. اللہ اس کو اپنے دوست کے پاس بھیج دیتا ہے. دوست کے پاس جب گیا آپ نے تو اس نے بس ایک ہی دفعہ اللہ کہلایا. کتنی دفعہ گیا؟ ایک دفعہ دل سے اللہ کہلایا. جب اللہ آیا تو الحمدللہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے, ختم, دنیا بدل جاتی. اس حالت میں آ کے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ شکستہ دل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں شکستہ دل. جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ نے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھو, تو ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے ہیں, 30 40 50 سال بیٹھ رہے ہیں, 10 سال بیٹھ رہے ہیں, 15 سال بیٹھ رہے ہیں, تو سال تھوڑے ہی نہیں آدمی. وہاں تو لمحوں کی بات ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ ملا یا نہیں ملا, اللہ کو پایا یا نہیں پایا. اللہ تعالیٰ جو حکم دیا تو اس پہ زندگی آ گئی انسان کی, اطیع اللہ و اطیع رسول پہ کہ جم گیا انسان, سمجھ مل گیا اللہ. الحمدللہ جب اس پہ تکلیفیں آئیں گی تو پھر انسان کی ویلیو بڑھتی ہے. پھر اللہ کے نزدیک, دنیا کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ ڈاؤن. ہمارے پاس نا مرسڈیز یہ ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ اسکوڈا ہے. ہمارے پاس نا ڈیٹیچ ہاؤس ہے. ادھر کیا ہے؟ دنیا کے نزدیک کیا ہے؟ ادھر ہی ہے, پیچھے بھی ڈاؤ اس کے کپڑے, اس کے پھٹے پرانے الگ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. وَاصْبِرْ نہیں بڑھے نہیں. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ توجہ فرمائیں, ان تفرق کریں, اپنی محبت ان کے ساتھ صدا کر دیں, ان پہ شفقت کریں, ان کے ساتھ نشت کریں. ارے کون سی لوگ ہیں, کیا قوم ہے اس کی, ان کا جو تھاٹ ہے, ان کا جو آبجیکٹو ہے بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قوم وہ نہیں ہے اس کو دیکھیں پھٹے پرانے کپڑے وہ صاحب چپتے گئے تھے, اور دوسرے صحابہ امیر بھی تھے الحمدللہ, بیٹھتے تھے پاس بو آتی تھی, چمڑوں کی چیزیں پہنی ہوتی تھیں, برے حالات تھے, بری چیزیں تھیں, کھانے کو ایک عرصہ تھا, لیکن ان کا کیا تھا؟ آبجیکٹو بڑا ہائی تھا. کیا آبجیکٹ تھا؟ یردون وجہ, یہ بہت بڑا آبجیکٹ تھا ان کا, جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ فرمائی کہ دیکھیں یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں, نہ ان کو روٹی ملتی ہے نہ کھانا ملتا ہے, ان کا آبجیکٹو بہت بڑا ہے. کیا تھا؟ یردون وجہ, بس اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے ہمارے پاس,
تجھے رضا، تیری رضا کے لیے بیٹھے. تو اللہ نے کیا مقام دیا دیکھیں. شکستہ دل کا کتنا بلند مقام انسان کو ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں اگر نیت صحیح ہو پہلے کہ نیت کیا ہے. تو کس کو بھیجا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دی. اور یہ جو ہے الحمدللہ یہ آیت جو قرآن میں اتری ہے اس چیز کی شاہد ہوگی، اس چیز کی کہ جو بھی انسان یہ آبجیکٹو رکھے گا اللہ کو پانے کا صحیح نیت کے ساتھ، تو دنیا میں تو بے شک وہ کیا ہو جائے گا، ڈاؤن نظر آئے گا سب کو. دنیا کی نگاہ سے دیکھیں گے بالکل پھٹا آدمی، فضول آدمی ہے. اس کو تو بزنس بھی کرنا نہیں آتا، اس کو دکانیں چلانی آتی، اس کو تو کاروبار، اس کو تو فراڈ ہی کرنا نہیں آتا، اس کو تو لوگوں سے بات ہی نہیں کرنا آتی، اس کو تو ڈیل ہی نہیں کرنا آتا کچھ بھی. اس کو دنیا والے یہ کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نزدیک کیا ہوگا کہ وہ نبی کو بھیجا موسیٰ السلام کو کہ اللہ کو پانا تو اسی انسان کے پاس سے ملے گا. یہ سب سے اونچا بندہ ہے، اس کو جو بیٹھا ہے میرا، اسی کی قسمت سے، اسی کے وسیلے سے میں دنیا میں بادشاہ اور رزق دیتا ہوں، اسی کی دعاؤں سے میں البلاؤں کو ٹال دیتا ہوں. اتنی طاقت بن جاتی ہے اس کی جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اندازہ لگے آپ نہیں سمجھے بات تو یہی ہے دوستو. اب ہمیں فیل نہیں ہونا چاہیے اس میں اللہ کی طرف سے. مقصد ذکر جو ہے یہی نہیں کہ صرف ذکر کے نعرے مارتا رہے آدمی بیٹھ کے، بلکہ زندگی اس پر ہے انسان کی. ہمیں ضرور تجزیہ کرنا چاہیے اپنا، ورنہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. یہ بہت وقت ضائع کرنے والی بات ہے. واقعی ہم میں یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ دنیا کی رغبتیں محبتیں کم ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کرنا ہمیں آ گیا ہے، حرام سے بچنا آ گیا ہے، قناعت ہماری زندگی میں آ گئی ہے، تواضع ہماری زندگی میں آ گئی ہے. فکر اور فاقوں سے ہم ڈرنا چھوڑ دیا ہے. فکر خط ہمارا بڑھ گیا ہے. اللہ کے احکامات پہ چلنے کی ہمت تیزی آ گئی ہے. اور جو غلطی حرام کیا غم کیا اس سے ہم توبہ ہمیں نصیب ہو رہی ہے. ہم توبہ کر چکے ہیں الحمدللہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت کے لفظ ہیں، پھر تیرا ذکر کامیاب ہے، مقبول ہے. اگر یہ چیز ہوگی تو پھر حسبنا اللہ مقبول ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مقبول ہے. یہ حی یا قیوم مقبول ہے. یہ ایک بہت بڑے عارف کا میں آپ کو قول دے رہا ہوں. عرض کی اگر یہ نہ ہو جائے پھر کہتا اور کرو، محنت کرو اس پر، ابھی نہیں کام بنا تمہارا، جگہ تمہارا مقبول نہیں ہوا اللہ کے نزدیک. انشاءاللہ آپ تو ماشاءاللہ نیک آدمی سب اس مقام پہ پہنچ چکے ہوں گے. یہ تو میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ سے مخاطب اس سلسلے میں نہیں ہے. کہ مطلب ایک چیز تو ہے نا، آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ بھائی اتنی زندگی ضائع ہو گئی، ہم نے اتنا ذکر بھی کیا. اللہ کا دوستی کہہ رہا ہے ہم کہ مقبول ہی نہیں تیرا ذکر، تو جتنا بھی ذکر کر رہا ہے اللہ قبول نہیں کیا. اس کو جو انعامات ذکر کے دیے وہ تیرے لیے نہیں ہیں، وہ تو ان لوگوں کے لیے جو ذکر کرتے ہیں. ماشاء اللہ واقعی ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے انعامات ہیں. ہمیں مجھے میں اپنی بات کرتا ہوں، سوچنا چاہیے اگر یہ کیفیات ہو گئی ہیں تو میری حضرت نے مجھے کہا تھا کبھی ذکر کو کامیاب نہ سمجھنا، اپنے کبھی کامیاب نہیں ہو ذکر. پچھلے 10,000 سال تک کرتے رہو، اللہ نہیں ملتا ہے ذکر کے ساتھ، شکستہ دل کے ساتھ ملتا ہے. سبحان اللہ. نہ بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئین ہے وہ آئین. جب شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز ہے. جتنی چوٹیں پڑیں گی نا اس پہ دنیا کی برداشتوں کی الحمدللہ، اتنی اللہ کے نزدیک نکھار ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا. چلیں اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم ذکر کے اصل مقصد کو سمجھیں، اپنی منزل اور اپنے مقصد کو سمجھیں کہ ذکر کی وجہ یہی ہے. جب بھی کوئی ذکر کی کلمات پڑھا کریں بہت سوچ کے پڑھا کریں اور سمجھ کے. اللہ تعالیٰ اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو روئیں اس پر. اسی کو کہتے ہیں ذکر میں رونا، روئے آدمی. اللہ تعالیٰ مجھے نہیں، میری نیت سے مجھے یہ چیز عطا فرما، اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق، شریعت کو آئینہ رکھیں. اس آئینے میں صحیح نظر آئے گا کہ میں کتنی جو کام کرتا ہوں. 24 گھنٹے کو لے لیں آپ، صرف 24 گھنٹے کا تجزیہ کر لیں آدمی، پوری زندگی نہیں. آج صبح سے لے کے شام تک کا تجزیہ کر لیں کہ کتنے کام میں نے شریعت کے مطابق کیے ہیں، اس چیز کے مطابق کیے ہیں جو آبجیکٹ ہے میرا اللہ کو راضی کرنے کا.
کتنے کام میں نے وہ کیے ہیں اب تک. پھر ذکر کی طرف آئے, ذکر میں سوچنے بیٹھ کے نہ ہو تو بے انتہا ندامت شرمندگی ہو کہ بھائی یہ تو آج تو میری زندگی ایسی گزری ہے, اس میں نے اتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑ دیے, شریعت کے مطابق تو میں نظر نہیں آ رہا اس میں. کافی چیزیں نظر آ رہی, مجھے شیشے میں سامنے کھڑے ہو جائے سب چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ بھی میری غلط بات تھی, یہ بھی شریعت کے مطابق نہیں تھی, یہ بھی اللہ کے احکام کے مطابق نہیں تھی, یہ بھی شریعت کے مطابق نہیں تھی. یہ ساری چیزیں تو میں نے نفس کے مطابق کی ہیں. اب میں ذکر تو بھاگ رہا ہوں, کیوں بھاگ رہا ہوں؟ یا تو عادت پڑ گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا وہ صحیح کرنے کے لیے, عادت پڑ گئی ہمیں ذکر کی, یا پھر اللہ معاف فرمائے دنیا کو دکھانے کا مطلب ہم ذکر کرتے ہیں, ہم ذکر والے لوگ ہیں. یا پھر تیسری ایک چیز بہت اپنا ایک مقصد ہم نے بنایا ہے, یہ سکون آئے گا دل میں, کبھی سکون نہیں آئے گا ذکر سے دل میں, کبھی نہیں آئے گا. ذکر سے آتا ہے, اور ذکر وہی ذکر ہے جب ان شاید پہ کیا جائے, جو میں نے بتایا. تو بات یہی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو ضرور ہم ذکر پہ آنے سے پہلے ضرور اپنے آپ کو موازنہ کریں اپنا, کہ آج کا دن, آج کے گھڑیاں ذکر سے آنے سے پہلے کتنی باتیں میری شریر کے مطابق تھیں, کتنا دنیا کا چسکا اور محبت میں نے پڑی ہوئی تھی, کتنا مال کی محبت میرے اندر ابھی گھسی ہوئی تھی, کتنا غم ہوتا تھا مجھے مال کا, کتنا اللہ کا خوف اندر موجود تھا, کتنا اللہ کا ڈر مجھ میں موجود تھا, کتنی چیزوں کو میں اللہ کے خوف کو ڈاؤن کر کے اس کو ہم نے کر لیا. کوئی بات نہیں, کر لیتے ہیں. پھر یہ سوچ کے انسان ذکر نہیں توبہ کر اللہ سے, اللہ تعالیٰ میں مقصد نہیں مل رہا, اور محنت کرے. ہے تو کوئی راستہ نہیں, کوئی اور دوسرا تو راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہی ہے کہ پھر آدمی اس میں کوشش کی, یا پھر آدمی ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائے کہ چلو جہنم میں جانا ہے, جہنم میں چلے جائیں گے, عذاب اختیار کر لیں گے. پھر کوشش کرا, پھر انشاءاللہ اگلے دن تبدیلی لائے اس کے اندر, اور تبدیلی کے بعد پھر آیا, پھر اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں کہاں پر ہوں. اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے, جیسے جیسے نیت صاف ہو چلے جائے گی, تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی, مقام بلند کر دیں گے اللہ پر. لیکن دو چیزیں ایک ہیں, دو چیزیں کبھی ایک ساتھ نہیں ہوں گی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت, یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چلتی. ان کو دو سوکنے کہا جاتا ہے. سوکنے سمجھتے ہیں, دو بیوی ہیں. اس طرح دو بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے, رہتی تو ہیں لیکن آدمی پاگل ہوتا ہے اس گھر کے اندر بھی. رہنے کو رکھے کہ شادی کر لی, افورڈ تو کر نہیں سکتا, بس پھر گارنٹی دے دیتا ہے سائیکٹرسٹ یہ پاگل ہے, اس کی کسی بات کو نہ مانو. پہلے پوچھے گا آپ کتنی بیوی, دو, الگ رہتی ہیں ساتھ کہتے جی آپ پاگل ہیں. اس کی کسی بات پہ یقین نہ کرنا, اور جو کرتا ہے کرتے رہنا. چیزیں توڑتا ہے کرتے اس کے حق کا توڑے گا. کیوں کہ یہ ہے اصول نے, دو سوکنے جو ہے وہ ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. اسی طرح دو چیزیں ساتھ نہیں رہ, جس کے اندر دو چیزیں موجود ہیں, دنیا اور اللہ کی محبت, کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہو سکتی ہیں. یہ سمجھتا ہے تو بس اس کو پھر کہ اللہ والے لکھ دیتے ہیں, جیسے سائیکوٹرسٹ لکھتا ہے کہ یہ پاگل ہے. دنیا کے اندر حلام جو کرتا پھرے گا, فکر نہ کرنا اس کا, اس نے دونوں کو جمع کیا ہوا ہے, دو سوکنے جمع کیے ہیں اس نے. یہ کبھی نہیں چل سکتا. ایک ہی ہوگا جس سے اللہ ملتا ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ. بس ایک چیز جس کے دل میں اللہ ہوگا وہ صحیح انسان ہے, پرفیکٹ. اسی کو کہا گیا ہے اللہ نے قرآن, اولو الالباب, یہ ہیں عقل مند لوگ. ایک ہی رکھ لیا, ایک دل کو ایک کے لیے رکھا صرف. یہ اولو الالباب لوگ اللہ کہتے ہیں. الذین یذکرون قیاما وقعودا, کہنا تاریخ ذکر سے کی ہے. یہ عقل مند لوگ, ان کو پتہ ہے کہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے. دے آر ریکمینڈیڈ پیپل فار ذکر اللہ. تو آپ سوچیں اگر یہ ہم نہیں کریں تو کتنا ثواب ضائع کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کا, کتنا ثواب ضائع کر رہے ہیں. سوچے ذرا, کوئی مشکل نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین, جو ایسے لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, بھوکا نہیں مرنے دوں گا, حلال پر آؤ, قناعت پہ آؤ, نہ بےایمانی کرو, نہ دنیا کی خاطر ہر چیز کرتے پھرو. زندگی کا ایک ایک مقام آپ یہ دیکھیں, میں یہ کام کر رہا ہوں اس وقت, میں یہ جاب کر رہا ہوں, میں یہ چیز کر رہا ہوں, کہ یہ شریعت میں اس کی حد ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے.
شریعت نے اس متعلق کیا کہا ہے. میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں یا اس ملک سے ادھر ملک جا رہا ہوں, اس ملک میں بیٹھا ہوا ہوں, اس ملک میں اڈا لگایا ہوا ہے, شریعت نے مجھے اجازت دی کہ میں اس ملک میں رہوں. میری بیوی بچے پاکستان میں ہے یا کسی اور جگہ پر ہے یا میں یہاں پر ہوں, شریعت کی حدود میں ہے یہ بات؟ پوچھا کسی سے آپ؟ نہ ہم پوچھتے ہیں اس لیے ڈر کی وجہ سے کہ اگر پوچھ لی اس نے کہہ دیا نہیں تو میں تو مارا گیا, چل نہیں تو گاڑی چل رہی ہے. وہی بات ہے نا, وہ جس طرح آنکھ دبا کے بیٹھ جائے آدمی, جہاں جہاں چل رہا ہے کام چل رہا ہے. ہر چیز کی قانون ہے اللہ کے یہاں, ہر چیز کا قانون ہے. تم یہاں ہو, تمہارے بال بچے وہاں ہیں, کیا قانون اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دی بھی ہے یا نہیں اجازت دی ہے؟ نہیں جی ہم تو یہاں اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے میرے قانون کو توڑ کے جو ذکر کرتا ہے وہ ذکر نہیں ہے, مقصد تیرا کچھ اور ہی ہو سکتا ہے, ذکر نہیں ہو سکتا. ایک مثال دے رہا ہوں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا ہے, پابندی رکھی ہے. آپ شریعت کو توڑ کے کوئی کام کر نہیں سکتے. سب سے پہلے جب کوئی کام کرنا ہو نا, یاد رکھیں, تو کس کی اجازت لینی پڑتی ہے؟ کس کی؟ ماں باپ سے نہیں لینی پڑی, وہ تو کہیں گے کتنے. اگر آپ ماں باپ کو کہتے کتنی تنخواہ اس کی, کہتے 5,000, تو کر لے خیر ہے کوئی بات نہیں, تنخواہ جو مل رہی ہے. اجازت لیں تو کس سے لو؟ شریعت سے لو, اللہ کے قرآن سے اجازت لو کہ اس میں میرا کیا نکلتی ہے لاٹری, میں ابھی ایک کام کرنا چلا ہوں تو یہ میں کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا, کیا میرے جائز ہے اسلام میں؟ نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے بے شک الحمدللہ, لیکن وہ قدم ہمیں نہیں اٹھانا کہ جو ہم اسلام میں جائز نہ ہو. کر لیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک کرو, لیکن پھر وہی ہے ہم کیا کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں ساتھ میں ذکر بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اطیعوا اللہ والرسول یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسول لا تبطلوا اعمالکم, ہے نا قرآن کے اندر. اعمال کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ یہ ضائع کرنے والی بات ہے. تو بہت ضروری ہے الحمدللہ کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور منزل کو سمجھیں اور اس کو طے کریں شریعت کے مطابق, قانون خدا بندی کے مطابق. پھر ذکر کامیاب ہے الحمدللہ, پھر ذکر کامیاب ہے, اللہ اس کو قبول کرتا ہے. یہ وہ لفظ ہیں جو میرے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے مجھے بتائے تھے, تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اللہ پاک میں سچا اور پکا ذاکر بنا دے.